جن صاحب ایک ہم نے ایفرٹ کی اور دنیا کو بتایا ہم نے کہ جناب ہم مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، مذاکرات بھی ہم نے کیے ود دا پوزیشن آف اسٹرینتھ، ہم نے مذاکرات کیے، لیکن کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے ایز سچ نظر نہیں آتے. تو پھر ہم میرے خیال میں ہمیں وہ ٹیررسٹ کیمپس جو ہیں جو مشروم ہو رہے ہیں افغان سوائل پہ، ہمیں ان کی طرف جانا ہی پڑے گا. ہمارے پاس اور تو کوئی آپشن رہی نہیں، یا کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس؟ جی دیکھیں، یہ جو مذاکرات کی ابتدا ہوئی یہ ایک اچھی بات تھی. اٹ واز اے گڈ نیوز، اور اس میں اور بھی بہتری یہ تھی کہ صرف پاکستان افغانستان ہی آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، بٹ اس میں ہمارے دوست ممالک ترکی اور قطر بھی شامل تھے، اور بلکہ ایران اور چائنا نے بھی کہا کہ ہم اس کے اندر سپورٹ کرتے ہیں فلی طور پہ. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ملٹری ایکشن سے مسائل تو حل نہیں ہوتے. مسائل تو حل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے گفتگو سے اور ایک دوسرے کی بات سن کر یا کنونس ہو جائیں یا کنونس کریں تو پھر ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی ایک ایسا ملک جس کو ہم اپنا دشمن ملک تصور نہیں کرتے، جو افغانستان، اور جن کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، ثقافتی رشتہ بھی ہے، کلچرل بھی ہے. ان کے بہت سے یعنی آدھے پشتون ہمارے پاس ہیں، آدھے ادھر ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کوئی 3-4 لاکھ، جو 30 لاکھ 35 لاکھ ریفیوجیز ہیں ہمارے پاس. پھر افغانستان اور پاکستان کو جغرافی بھی آپس میں بائنڈ کرتی ہے. افغانستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے نیبر ہیں. انڈیا تو ان کا نیبر نہیں ہے، یا کوئی اور کنٹری جو ان کو پراپ اپ کر رہا ہے وہ تو نہیں ہے. اور پھر ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ان کی نارمل ٹریڈ ہے، ان کی لائف لائن ہے. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر پرابلم ہو؟ لیکن ہماری ریکوائرمنٹ بڑی جینوئن ہے اور بڑی ریزنیبل ہے، اور آئی ایم شیور کہ ساری دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. ٹی ٹی پی از ون، القاعدہ بھی ادھر ہے، آئی ایس خراسان بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ آئی ایس خراسان اور القاعدہ وغیرہ سے ڈر کے تو یہ طالبان جو ہیں، افغان طالبان، یہ مجبور ہیں کہ 5-6 ہزار یا 7 ہزار ٹی ٹی پی ہے پلس وہ ہیں، اور ان کے آپس میں دہشت گردوں کے رشتے ہیں، تو وہ کہیں ان کے لیے پرابلم نہ کریٹ کریں. ایک یہ ریزن ہے. اور سیکنڈ ریزن ان کی اپنی ایک ہٹ درمی ہے، ایک سوچ کا انداز ہے، جہاں ایک سٹبرنس ہے کہ ایک ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا وہ میزبان ہم تھے اور وہ مہمان تھے اور ہم نہیں کرتے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مہمان جو ہیں کر کیا رہے ہیں. آپ اگر کولڈ بلڈڈ مرڈر کر رہے ہیں کراس دی بارڈر جا کے، اور دوسرا کبھی افغان طالبان ان سے پوچھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. یعنی ایک نیوکلیئر پاکستان ہے، ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، تو آپ اس کو فتح کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کی مرضی سے ہٹ کے آپ کا ایک نظام حکومت یہاں قائم کیا جانا چاہیے. یعنی ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا ہے ڈیمانڈ. اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹرائبل بیلٹ جو ہے اس کو آپ نے مرج کیا ہے، مرج نہ کرے. دی پوائنٹ از کہ وہ ہمارا اپنا انٹرنل ایشو ہے، وہ کے پی کا ایشو ہے، وہ پاکستان کا ایشو ہے. وہ کریں گے، وہ ریکنسیڈر کریں، وہ نہ کریں، وہ اپنے طور کے اوپر ہمیں وہ کرنا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی ریزن نہیں ہے. تو ابھی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے، اس کا جو آرٹیکل 51 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو سیلف ڈیفenس میں کوئی ایکشن لینا پڑے تو آپ لے سکتے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل حالات کو سنبھال نہیں لیتی. تو میرے خیال میں اللہ نہ کرے کہ وہ موقع آئے، کیونکہ یہ زخم پھر گہرے ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں بہت تحمل مزاجی کے ساتھ یہ افغان کے ساتھ ان ٹچ رہنا ضروری ہے. اپنے دوستوں یاروں سے ڈپلومیٹک لنکیجز استعمال کرنے ضروری ہیں، اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں کہوں گا یونائٹڈ نیشن تک بھی جانا. اگر ہم اپنے یہ پروف سارے لے کے تو وہاں جائیں، جو مہذب قوموں کا ایک طریقہ ہے کہ جی یہ دیکھیں، اور آپ اس کے اوپر اپنا نیشنل جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو، سیکورٹی کونسل کا ہو، اور وہ یہ بتائیں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال کے لیے موقع نہ دیں. تو آپ اس کو ہاں کریں نا کہ ہم نہیں دیں گے. آپ یہ کہتے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹلی بات کر لیں،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے، تو پھر اس کا مطلب آپ سوورن اسٹیٹ نہیں ہے، تو گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، تو جہاں کیجولٹیز ہو رہی ہیں جن صاحب کیا کرے، اس کے پاس اور کوئی آپشن ہے؟ جن صاحب آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت نے پاکستان حکومت سے $10 ارب مانگے تھے کہ جناب ان کو ہم ڈسپلیس کر دیتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ان کو کیمپ ان کو شفٹ کر دیتے ہیں؟ یا 10 ارب روپے یہ آپ نے اگر سنا ہوگا تو ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا تھا ای ٹی کے اوپر، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم ان کو شفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا خرچ آپ دے دیں، تو انہوں نے کہا تھا ہم 10 بلین لیٹر سے روپیز آپ کو دیتے ہیں، تو ول یو دین گارنٹی کہ وہ ان کے کیمپ دور ہیں اور وہ ہمارے ملک میں، تو انہوں نے کہا وہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ ڈیفنس منسٹر کے لیول پہ ہوئی ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں افغانستان ممبر تو ہے یونائٹڈ نیشن کا، لیکن ان کی جو حکومت ہے اس کو تو یونائٹڈ نیشن کا کوئی ممبر بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا، اور کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ عبوری حکومت ہے، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، باقی گروپس کو شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تھی، تو ہم تو کہتے ہیں یہ عورتوں کا حقوق ان کا انٹرنل ایشو ہو سکتا ہے، لیکن دہشت گردی سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ان کو کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ کیا افغان حکومت جو ہے وہ 40-50 ہزار جو فٹ سولجر ہے ان کے بلبوتے پر چل رہی ہے، اور اگر ان کو سمجھا دیا جائے یا وہ سمجھائے جا سکتے ہیں کہ یا پھر وہ اسی طرح انڈیا کی گود میں ہی بیٹھ کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ جی رانا صاحب، پہلے ایک پوائنٹ میں یہ بتاؤں، یہ جو یونائٹڈ نیشن کی بات میں کر رہا تھا نا، جی یہ ایمبیسڈر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کو سب پتا ہے، یہ تو ان کو پتا ہے کہ طالبان کیا کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں فارملی ان کو پٹ اپ کریں گے، اپنا کیس لے کے جائیں گے کہ یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کے اوپر ان کو پتہ ضرور ہے، لیکن کوئی جنرل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، کوئی سیکورٹی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا، کوئی ڈائریکشن نہیں آئی کہ آپ ایسے مت کریں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح اگر پٹ اپ کریں گے نا، اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا جو آرٹیکل 6 اور 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک اس طرح زیادتی کرتا اور باز نہیں آتا ہم یونائٹڈ نیشن کی ڈائریکشن کے باوجود، تو پہلے اس کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر اس سے بھی وہ کام نہیں چلتا ہے، وہ ڈپلومیٹک بائیکاٹ تو ان کا آلریڈی ہوا ہے، صرف رشیا نے ایکسپٹ کیا، باقی کسی نے، پھر اکنامک سینکشنز ان کے اوپر لگائے جائیں، یو ول ہیو ٹو سٹاپ دی ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ اینڈ یہ وہ۔ اگر اس پہ بھی وہ نہیں باز آتے اور سٹل یہ قتل و غارت شروع ہوتی ہے، تو پھر یونائٹڈ نیشن پرمٹ کرتا ہے اور ایک فورس تیار ہوتی ہے جو جا کے پھر فزیکلی اس کنٹری کو اوپر اٹیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہتے ہیں فٹ سولجرز، دیکھیں ان کے کنٹرول طالبان کا جہاں تک ہے وہ تو ہے نا، میرا مطلب ہے کہ ابھی جو ملک کے اندر باقیوں کو سب کو دبائے ہوئے ہیں، وہاں پشتون بھی ہیں، بلوچ ہیں، ہزارہ ہیں، ترکمن ہیں، تاجک ہیں، قزل باش ہیں، ناردرن الائنس کے لورڈ ہیں، رشید دوستم کا ہے، پھر اسی طرح افغان انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا فرنٹ ہے۔ ان ساروں کو ابھی تو یہ بالکل ڈارمنٹ ہے، آلدو یہ دو ہمیں پرامس کر کے آئے تھے کہ ہم ایک نمائندہ حکومت بنائیں گے، اور یہ ان کے فائدے میں ہوتا، اگر یہ نمائندہ حکومت بناتے تو لوگ ان کو ایکسپٹ بھی کرتے اور یہ پوٹنٹ ہوتے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویک ہیں، 50,000 سولجر ہوں یا لاکھ سولجر ہوں، ان کا اسلحہ بھی جو $7 ارب کا امریکن چھوڑ گئے تھے، وہ بھی ان میں سے کافی ہاتھ لگا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے، اور اسی طرح القاعدہ کے پاس بھی ہوگا، IS خراسان کے۔ دیٹ از دی ریزن، ایک مین ریزن طالبان کا یہ ریلکٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ٹرینڈ بھی ہیں، ہماری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں، ہم ہیں بھی عبوری، اب یہ ٹیمپرری سسٹم ہے، تو یہ اگر ان کے اندر اتنی جرت نہیں پڑ رہی کہ یہ کہیں کہ نہیں جی دیر از نو کوشچن، ہماری سرزمین سے کوئی نہیں جائے گا، اپنے ملک میں رہیں تو جو بھی ہم ادھر ان کو ہینڈل کریں گے، تو یہ کمپلیکیشنز ہیں ان کے لیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اسٹریٹ اوے یہ کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا
وہ ہمارے کبھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، چونکہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ بہت زیادہ ایک قابل اعتبار رشتہ ہے. جی جی یہ اس گروپ کی ہے جو اوپر ہے، جی تو اس لیے یہ یو این والی لائن جو ہے وہ کر کے تو وہ پھر فارملائز ہوگی. ایون اف یو ہیو ٹو گو فار پیونیٹو اسٹرائک، وہ یونائٹڈ نیشن پرمٹ کرے، جیسے امریکہ نے پہلے افغانستان اور عراق کے اوپر گئے، وہ ان کی یو این کی چٹ کے اوپر گئے تھے. تو ٹھیک. ابھی یہ ہونا چاہیے کہ اول تو ہماری کوشش ہو کہ یہ مان جائیں اور بارڈر کو سیل کریں، بارڈر کو مینج کریں، انٹیلیجنس شیئر کریں، ہاٹ لائن لگائیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے if they are really serious. جی اور جی اگر یہ نہیں ہے اور یہ ایڈامنٹ ہیں تو جنگی بات کرنے سے پہلے ہمیں وہ سارے پروسیجر کرنے ہیں جو انٹرنیشنل لا ہمیں الاؤ کرتا ہے، اور اس کے اندر ان کی یہ ٹیررزم کی موومنٹ کو روکا جا سکتا ہے.